بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اجتماعی طور پر کیا کردار ادا کرے؟ اب آپ پہلی چیز تو اجتماع، سوسائٹی لوگوں کے ساتھ آتی ہے، وہ آپ کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر ہے، آپ کا رویہ ہے۔ کوئی آپ سے بات کرے، کوئی آپ سے ملے، کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ کیسے اس سے بیہیو کریں گے؟ اب آپ دیکھیں اہل بیت کا گھر مشہور گھر تھا کہ کوئی ان کے در سے خالی ہاتھ نہیں گیا۔ قرآن سورہ انسان کیا کہہ رہی ہے؟ یطعمون طعام، یعنی انہوں نے کیا دیا؟ کھانا دیا۔ کس کو دیا؟ اسیر کو دیا، مسکین کو دیا، فقیر، یعنی جو ان کے گھر پہ آ رہا ہے اس کو یہ دے رہے ہیں۔ شخص مسافر ہے، مسجد نبوی میں آتا ہے، رسول خدا کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مسافر ہوں میں، مجھے اپنے سفر کے لیے کچھ سامان چاہیے، بھوک لگی ہے، مجھے کھانا چاہیے، مجھے لباس چاہیے پہننے کے لیے۔ رسول خدا نے مسجد میں کہا کہ کون ہے جو اس کی مدد کرے؟ تو کوئی نہیں نکلا۔ تو رسول خدا نے کہا کہ جاؤ میری بیٹی کے گھر چلے جاؤ، وہاں سے کچھ۔ وہ وہاں گیا، بیٹی کے گھر گیا، بی بی گھر گیا۔ مشہور ہے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ بی بی نے جو ہے وہ ایک کپڑا دیا، ایک چادر تھی، کوئی یمانی دی، تو اس نے کہا کہ شاید اس سے میرا گزارا نہیں ہو۔ تو پھر بی بی نے اپنا گلے کا ہار جو ہے نا غلوبند دے دیا۔ اب وہ لے کے آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو یہ ملا ہے۔ رسول خدا نے مسجد میں کہا کہ بھئی کون ہے جو اس ہار کو خریدے؟ تو حضرت عمار نے کہا کہ تمہیں اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ کہا لباس چاہیے، کھانا چاہیے اور کچھ سفر کے لیے سامان۔ تو کہا سب تمہیں ملتا ہے۔ دیا، ہار اس نے لے لیا، ہار لیا، پھر اپنے غلام کو دیا۔ تو کہا کہ جاؤ اس کو رسول خدا کی خدمت میں جا کر واپس کرو، ہدیہ دو، اور تمہیں بھی میں نے رسول خدا کی خدمت میں پیش کیا۔ غلام کو بھی رسول خدا کو دے دیا۔ جب وہ لے کر آیا، رسول خدا نے کہا غلام کو کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور اس ہار کو جا کر میری بیٹی کو دے دو جا کے۔ ہار واپس گیا، جا کے بیوی کے اس دروازے پر انہوں نے بیوی کو واپس کیا۔ تو غلام نے کہا کہ یہ کتنا بابرکت ہار تھا گلوبند، کہ اس نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، ایک بے لباس کو لباس بنایا، ایک مسافر کو شامہ دیا، ایک غلام کو آزاد کروا دیا، اور جہاں سے نکلا تھا وہیں واپس آ گیا۔ اب یہاں اگر آپ اس واقعے سے، اس تاریخی واقعے سے درس لینا چاہیں تو پہلی چیز جو کانسیپٹ ہے وہ برکت ہے۔ دنیا آج برکت کے مفہوم کو نہیں سمجھتی۔ دنیا کس چیز کو کہ زیادہ ہو، یہ زیادہ ہو جائے، وہ زیادہ مل جائے، یہ ایسا ہو جائے، وہ ایسا ہو۔ شاید زیادہ ہونا برکت سے بالکل الگ ہے۔ برکت اگر ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک کھانا ہو دسترخوان پہ، لیکن سب بیٹھ کے کھاتے ہوں اور آپس میں محبت ہو۔ لیکن بعض اوقات انسان کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے لیکن آپس میں محبت نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا۔ خوب یہ برکت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اہل بیت نے ہمیشہ چیزوں کو برکت کے ساتھ سکھایا ہے۔ دوسری چیز، معاشرے میں جب آپ رہتے ہیں تو انفاق کرنا ہے، یعنی دینا ہے۔ تو کیا ہم معاشرے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے ہر کوئی برابر نہیں ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کبھی کوئی زیادہ ضرورت مند ہے۔ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہیں آپ کے سامنے، سوسائٹی اسی طرح بنتی ہے۔ سب امیر نہیں ہو سکتے، سب غریب نہیں ہو سکتے، ہر کوئی الگ الگ ہے۔ تو اگر کوئی سائل آتا ہے ہماری زندگی میں، کوئی مشورہ مانگتا ہے، کوئی مدد مانگتا ہے، کوئی ہیلپ مانگتا ہے، تو کیا ہم اس کردار کو ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن ہو سکتا ہے کہ انسان جس مادی زندگی میں رہ رہا ہے اس میں خود غرضی اس کی زندگی میں زیادہ ہو، یعنی صرف اپنے لیے سوچتا ہو، اپنی کامیابی کے لیے سوچتا ہو، اپنے بارے میں سوچتا ہو، دوسروں کے بارے میں نہ سوچتا ہو۔ تو یہ شخص کبھی بھی اہل بیت کے درس سے درس نہیں لے رہا۔ اہل بیت نے کبھی بھی اپنے گھر کے لیے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں سیکھا، حتیٰ جو کچھ بھی دیا وہ لٹا دیا۔ شادی کی پہلی رات ہے اور
سائل جو ہے وہ بیوی کے در پہ ہے، تو بیوی نے اپنے ازدواج کا نیا لباس جو تھا وہ دے دیا۔ مطلب آپ یہ خود سوچیں کہ ایک شادی ہو کسی خاتون کی اور اس کا لباس ہو اور وہ سائل کو دے دے۔ رسول خدا نے پوچھا کہ بیٹا پرانا لباس دے دیتی، نیا لباس دینے کی کیا ضرورت تھی، پرانا دے دیتی۔ تو کہا بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، جب آپ سے ایک دفعہ کسی نے سوال پوچھا تھا، مدد مانگی تھی، تو آپ نے اپنا پیراہن اتار کے دے دیا تھا۔ تو یہ ظاہر ہے دیکھیں کہ ہم اس لیول پہ معاشرے کو لے کے جانا ہے، مطلب پریکٹیکل اگر آپ بات کریں تو شاید ہم نہیں کر سکتے ایسا، کوئی بھی نہیں کر سکتا ایسا، کیونکہ انسان اتنا اپنی زندگی میں مگن ہے، گھسا ہوا ہے، وہ دینا تو دور کی بات، وہ تو کہتا ہے دوسرے کو تم بھی میرے کو بھی دے دو، وہ مشکل ہے۔ لیکن بہرحال انسان اپنی زندگی میں پریکٹس تو کر سکتا ہے کہ کچھ تو دے اپنی زندگی میں، یعنی کچھ اپنی خوشیوں میں سے دوسروں میں بانٹے۔ مثال کے طور پر کسی گھر پہ اچھی ہے، خوشی ہے، شادی ہے، تو کیا آپ اپنے گھر میں سب خرچہ کرنے کے بجائے کیا آپ کسی غریب کی بیٹی یا کسی غریب کے گھر کے اندر اس طرح کے اوکیزن میں مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہو سکتا ہے 10 کھانے آپ اپنے کسی اوکیزن میں لگاتے ہوں، آپ بولیں گے میں 4 کم کر دیتا ہوں، 4 کسی اور کو دیتا ہوں۔ یہ پریکٹیکل اپروچ ہے زندگی کے اوپر، اور یہ انسان اگر اپنی زندگی میں نفاق نہیں کر سکتا، دے نہیں سکتا، تو انسان کی زندگی میں پھر برکت نہیں ہے۔ آج آپ کے سامنے بعض اوقات سب کچھ ہے زندگی میں، پریشانیاں ہیں، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، بیماریاں ہیں، بعض اوقات انسان بیماری بھی خدا کی طرف سے، انسان کو بس شفا بھی خدا کی طرف سے، لیکن بعض اوقات انسان ہر وقت مشکلات میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ بہت سارے نیک کام اپنی زندگی میں کر ہی نہیں رہا، تو ظاہر ہے پھر کہیں نہ کہیں سے تو خدا جو ہے وہ اس کو چیزوں کو جو ہے وہ لے لیتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان صلوات بھیجے محمد والے۔ جب آپ اجتماع میں رہتے ہیں، اجتماعی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ میرا کردار سوسائٹی کی بقا کے لیے کیا ہے۔ اور ظاہر ہے جس مکتب سے ہمارا تعلق ہے، ہم ایک امام کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب ہم ایک امام کا انتظار کر رہے ہیں تو ہم اس امام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو پہلی چیز کیا ہے کہ ہم کم از کم اپنی زندگی میں ایک قدم امام کے ظہور کی طرف بڑھائیں۔ اور وہ کیسے ہوگا کہ جب ہم ایک ایسی کمیونٹی، ایسی سوسائٹی، ایسا محلہ، ایسا علاقہ بنائیں کہ جس کے اندر یہ اچھائیاں پائی جاتی ہوں، مطلب ایسا ویلفیئر سسٹم ہو، ایسے ایک دوسرے سے لوگ ملتے ہوں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوں۔ کیونکہ دیکھیں جب تک ہم ایک گلی بہتر نہیں کر سکتے تو ہم شہر بہتر کیسے کریں گے؟ اور جب شہر بہتر نہیں ہوگا تو وہ حکومت کیسے قائم ہوگی کہ جو امام کے لیے؟ آج آپ کے سامنے فلسطین پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ لوگ خاموش ہیں، لوگ ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، لوگوں نے کبھی آواز نہیں اٹھایا، اور خاص طور پہ مسلمان جتنے بھی ممالک ہیں خاموش ہیں، یعنی اگر کر بھی رہے ہیں تو صرف ذرا چھوٹی موٹی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ اور کچھ بھی نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی زندگی میں مگن ہے۔ تو جو آدمی اپنی زندگی میں کھویا ہوا ہو وہ امام کے لیے کیسے کام آئے گا؟ تو یہ پہلی چیز کہ انسان اجتماعی کردار ادا کرے اپنی زندگی